معصوم انفیلیبل جسے اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کا تمائل اور اس طرف میلان نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا، انکلینیشن نہیں ہوتا، برائی کی طرف انکلینیشن بھی نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی رجحان ہی نہیں رکھتے. کسی نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا آپ کہتے ہیں میں معصوم ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں. تو کہا کوئی دلیل؟ امام نے کہا آنکھ میں چاقو مارو گے؟ will you ever poke your eye with a knife؟ کہا نہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا ایک دفعہ چاقو ماروں گا ہمیشہ کے لیے آنکھ چلی جائے گی. توجہ. امام نے فرمایا کیونکہ تم چاقو مارنے کی آنکھ میں سڈن کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہو، نتائج کو دیکھ رہے ہو. اب پوری زندگی کبھی چاقو آنکھ میں نہیں مارو گے، کیونکہ جانتے ہو ایک دفعہ آنکھ میں چاقو مارا ہمیشہ کے لیے آنکھ گئی. جس طرح سے تم اس چاقو کو آنکھ میں مارنے کے کانسیکوینسز، نتائج کو جانتے ہو، ہم ہر گناہ کے جو پہنچ گئے ان پہ سلام، ہر گناہ کے کانسیکوینسز کو جانتے ہیں، ہم نتائج جانتے ہیں. یہ گناہ اس کا نتیجہ کیا؟ ہمیں کبھی گناہ کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا. بھئی دو وجہ سے ہوتا ہے، یا انسان کا تمایل ہو یا جہالت. میں دونوں کو پیش کر دی ہیں. ایزان گرامی مولا فرماتے ہیں ہمارا علم بھی کامل ہے، ہم علم لدنی کے مالک ہیں. تمہارا علم بھی کام، دوسرے تمہارے اندر انکلینیشن ہے، جس میں انکلینیشن ہی نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ رجحان ہی نہ ہو برائی کا. اب آئیے ذرا، میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں علمی مجھے کسی دن کہا تھا مولانا آپ بہت زیادہ پیچیدہ بحثیں بھی جلدی دے کر کے گزر جاتے ہیں. رکا رہوں تو پھر آپ سوچ لیجئے گا بعد میں، یہ بعد میں سوچنے کے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے جو پیش کروں گا آیات سے حوالے، ریفرنسز، یہ میرے بچے ان کو یاد رکھے ہمیشہ. تو ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا معصوم تھے، بہت سے کہتے ہیں مسلمان معصوم نہیں تھے رسول خدا. مسلمان بھائی، میں نے نام نہیں لیے فرقوں کے، آپ جانتے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا معصوم نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں معصوم تھے. شیعہ عقیدہ یہ ہے ہمارا تمام، اگر ایک بھی شیعہ ایسا ہو جو کہے کہ بھئی ہم انبیاء کو، رسول خدا کو، رحمم کو معصوم نہیں مانتے، تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ تشیع سے خارج ہے. وہ دوبارہ تحقیق کرے، دوبارہ علی ولی اللہ پڑھے، جب تک آج میں کچھ زیادہ نہیں سخت بول رہا. تو ذرا گرامی وہ شیعہ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمات میں، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. رسول خدا اور سارے ائمہ نے فرمایا جو یہ نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں. تو ذرا گرامی ہمارا عقیدہ یہ کہ معصومین ہے، سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوا. حضرت آدم نے ترک اولا کیا، گندم حرام نہیں ہے، حرام کرنے سے عصمت جاتی ہے، گندم مکروہ بھی نہیں ہے. اللہ نے وہاں پہ امتحان رکھا تھا کہ بھئی یہاں نہ جائیے. اور جب جناب آدم کو بھیجا گیا زمین پہ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، آدم جب اللہ نے منع کیا تھا اس شجرے کے، گندم کے قریب نہ جائیے گا، پودے کے قریب نہ جائیے گا، ڈونٹ گو اینی ویئر نیئر دس پلانٹ، تو آپ کیوں گئے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا. ابلیس نے قسم کھا کے کہا آدم ایک دفعہ کھا کے تو دیکھو، تم خلود مل جائے گا، ایٹرنیٹی مل جائے گی جنت میں. کہا میں نے، اللہ نے بس منع کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ چکھ کے دیکھا، اللہ کی قسم کھا لی اس نے مجھ سے. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اگر جناب آدم نے گناہ کیا ہوتا تو خلت بھی چھین لیتا، نبوت بھی چھین لیتا، عہدہ بھی چھین لیتا. اللہ نے زمین پہ بھیجا ضرور لیکن تاج خلافت پہنا کے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. گناہ کے بعد خلافت کا تاج نہیں ملتا، لعنت ملتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے جملے؟ عزیزان گرامی ابلیس نے گناہ کیا تو اللہ نے لعنت بھیجی. جناب آدم نے گناہ کیا ہوتا تو تاج خلت نہ ملتا، تاج خلافت نہ ملتا، تاج عصمت و نبوت نہ ملتا، رسالت نہ ملتی، شریعت نہ ملتی. اللہ جناب آدم کو ابو البشر قرار نہ دیتا. اب آئیے ذرا جلدی سے میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آیت ہے قرآن کی، ترجمہ کر رہا ہوں، مجمع ہے نا میرے ساتھ. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. Anyone who obeys the messenger has obeyed Allah. نہیں ہے مجمع سارا مجمع نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوبارہ غور کر لیجئے عزیزان گرامی، سوال اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے. اللہ رسول خدا کا بھی اللہ ہے.
تو اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت ہو گئی. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی ابھی بھی پریشان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہنا یہ چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کی. Anyone who obeys God has obeyed the man. نہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ جانتے کوئی ڈائریکٹ اللہ تک آ ہی نہیں سکتا، تو کہا میرے رسول کی اطاعت کرنا، انہی کی اطاعت میری اطاعت ہے. اگر رسول خدا معصوم نہ ہو تو یہ آیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، یعنی جو کچھ میں کہوں گا اس کے عین مطابق یہ حکم دیں گے. میرے جملے پہنچ گئے؟ کلیئر ہے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے رسول ومن یطع من آیا ہے، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب اگر کوئی میدان جنگ سے چلا جائے اور رسول خدا کہے بھی تم کیوں بھاگ گئے تھے، اور وہ کہے میں تو اللہ نے کہا جان کا بچانا واجب ہے، تو میں تو اللہ کے کہنے پہ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا. اللہ نے کہا خبردار، رسول کی اطاعت کرنا وہی میری اطاعت. ابھی میرے جملے پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ اگر رسول نے کہہ دیا جان دے دو، تو اب جو جان بچائے اس پہ لانا. آپ لوگ تو بہت ہی پریشان چل رہے ہیں. عزیزان گرامی، جب رسول اور امام تقیہ نہ کرے تو جو تقیہ کرے وہ دین سے خارج ہے. امام حسین کہے میں کربلا جا رہا ہوں، کہ میں تو تقیہ میں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، جب 12ویں امام آئیں گے تقیہ حرام ہو جائے گا. یہ پھر نہیں کہہ سکتے میں جان بچا رہا، نہیں، جہاں امام جان دے سب جان دے. اب میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ ابھی بھی جو پریشان ہے تو ان کا کچھ نہیں میں کر سکتا. عزیزان گرامی، بڑے کلیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشن انداز سے فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے مولا رسول خدا فرما رہے ہیں جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے حسن کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے حسین کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. عزیزان گرامی، ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو پہلی شرط ہے ولایت کے لیے عصمت. میں نے بھی عقلی دلیل دی ہے، اور چند آیات، ابھی میں چند آیات اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک آپ سنتے رہیں گے میں پیش کرتا رہوں گا. آیت تطہیر دلیل ہے کہ ائمہ معصوم ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے اہل بیت کہ آپ سے رجس کو دور رکھ. رجس کو تھوڑی سی توجہ. اچانک گرامی، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، استاد جوادی عاملی نے اپنی تفسیر ابھی پوری چھاپی تسنیم کے نام سے، 667 صفحے کی ایک جلد، 600-700 پیجز پر والیوم، over 80 volumes. Over 35 years he spent writing this تفسیر. جوادی عاملی اور ابھی نجف اشرف میں وہ کہا کہ میں تفسیر لے کے آیا ہوں، مولا کی بارگاہ میں زری پہ رکھ کے کہا مولا میں نے لکھا آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہا ہوں، قبول فرما لے. تو پوری زندگی لگا کے ہی از 93-94 ایسی ان کی ایج ہے، پوری زندگی لگائی ہے تفسیر، پوری زندگی پڑھتے رہے، تمام علوم میں مہارت کے بعد تفسیر لکھی تسنیم. ان کی بحث سن لیجئے. استاد جوادی عملی کہتے ہیں اگر اللہ یہ فرماتا نا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت آنے کی کوشش کرتے، اللہ دور رکھتا. لیکن اللہ فرما یہ رہا اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، اللہ دور رکھے گا. جسے اللہ نے دور رکھا ہے اسے ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اللہ فرما رہا میں نے رجس کو دور رکھا ہے اہل بیت سے، تو مانو نہ جو اہل بیت سے دور ہے رجس ہے. بھائی تھوڑا زحمت کریں گے، آگے آگے آ جائیں گے، جو پیچھے آگے جگہ ہے جو آنا چاہے اس طرف آ سکتے ہیں. توجہ محمد توجہ فرما رہے ہیں زیدان گرہ. عزیزان گرامی، تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب مریم معصومہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے.
یہ اللہ نے خاص بیٹا دیا. عیسائی کرسچنز اور مسلم سب مانتے ہیں انفیلیبل ہے جناب مریم. میری از انفیلیبل. توجہ, مسلمانوں سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, سورہ مریم 19واں سورہ جناب مریم پہ آیا, اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں بڑی لمبی بحث ہے جناب مریم جناب عیسیٰ کی, سورہ مریم اور دیگر مقامات پہ. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک, مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے پاک رکھا ہے. خدا کی قسم شیعہ سنی تمام علماء جناب مریم کی عصمت بس اس ایک لفظ سے ثابت کرتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ کے اس ایک لفظ سے طہرہ کے اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. پاک رکھنے سے ثابت معصومہ. سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے. اللہ نے پاک رکھا یعنی عقیدہ پاک, آپ شرک نہیں کریں گی, کفر نہیں کریں گی. اللہ نے کہا پاک تو بدن پاک, سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے کہا پاک تو کردار پاک, اللہ نے کہا پاک تو اخلاق پاک. سارے مسلمان کہتے ہیں جب ساری چیزیں ہی پاک ہو وہی معصوم, جس کا عقیدہ, فکر, سوچ, عمل, اخلاق سب کچھ پاک. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. خدا کی قسم خون جگر دے رہا ہوں جناب مریم کی بس ایک لفظ سے عصمت ثابت طہرہ کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. جب جناب مریم کی باری آئی تو بس ایک لفظ سے اللہ نے عصمت کو ثابت کر دیا. جب سیدہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, پھر کہا تطہیرا. محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہاں پہ لگتا ہے جیسے اللہ الفاظ نچھاور کر رہا ہے. سیدہ کی عصمت کا معاملہ ہے. انما کلمہ حصر ہے. یرید اللہ, پروردگارہ تجھے ارادے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. سورہ یاسین کا اختتام تو دیکھیے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا ارادہ تو بس یہ ہے, وہ چیزوں سے کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں. His intent is that he says to the things be and they are. بس اللہ کہتا ہے بھی ہو جا, ہو جاتی ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا واقعاً کیا ایسا ہی ہے؟ Is it really this? توجہ امام سارے مجمع کی. چھٹے امام سے, امام صادق سے پوچھا مولا کیا واقعاً ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کون چیز ہو جاتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں, یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے. وہ کہتا نہیں ہے, چیزیں ہوتی جاتی ہے. جس کا ارادہ ایسا, وہ کہہ رہا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اے اہل بیت رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ. توجہ, جناب مریم کے لئے طہرہ کے, ایک آپ کو اللہ نے پاک رکھا. یطہرکم, آپ جمع کا صیغہ, یہاں پنجتن کی بات آئے تھے تطہیر کی, تو آپ کو پاک رکھے. توجہ, یطہرکم نہیں کہا صرف, تطہیرہ بھی کہا, جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی اس کا مطلب ہے وہ عصمت اور ہے, یہ عصمت اور ہے. آپ لوگ تو پریشان بیٹھے ہیں. بچپنے میں ماؤں نے سکھایا تھا اللہ, جنہیں یاد ہے وہ بول لیں گے, اللہ پنجتن امام معصوم. معصوم 14 بتائے تھے, جبکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے سارے انبیاء معصوم, جناب مریم معصومہ, سارے فرشتے معصوم. لیکن ماں نے بالکل صحیح سکھایا تھا, معصوم 14. میری ماں نے بھی یہی سکھایا تھا اور صحیح سکھایا تھا. کیوں؟ جیسے یہ 14 معصوم ویسا کوئی نہیں ہے. جاری میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. 14 کی عصمت اور ہے. ٹیکنیکل زبان میں کہ والمومنین مولانا علی جناب سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند
सलावत। ममनून। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी देखिए टेक्निकल जबान में कहते हैं इस्मत कुबरा इस्मत सुगरा। अगर जुमले पहुंच जाए, क्योंकि इस्मत मुअन्नस है अरबी में, तवज्जो, इनफेलिबिलिटी है मेजर और माइनर। इस्मत कुबरा इस्मत सुगरा, सबके पास है इस्मत सुगरा, 14 के पास इस्मत कुबरा। फर्क क्या है? यानी इस्मत सुगरा से तर्क औला मुमकिन है, 14 से तर्क औला भी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? ये 14। तो विलायत के लिए शर्त है इस्मत। जब अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह किसको देगा? वली किसको बनाएगा? जो मासूम होगा, क्योंकि मासूम में इंक्लिनेशंस नहीं होते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? ऐसा ना हो कि अल्लाह किसी ऐसे को विलायत दे वो दुनिया के लिए इस्तेमाल करे। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसों को दूंगा जिनको दुनिया में कोई तमायुल ही नहीं है, वो दुनिया चाहते ही नहीं, वो जो कुछ चाहते हैं अल्लाह की खातिर, वो जो कुछ चाहते हैं करते हैं अल्लाह की खातिर करते हैं। तवज्जो सारे मत में अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह दुनिया में दिखा रहा। सूरह हल अता, सूरह दहर उठाइए, सूरह वाक़िआ, दीगर जगह मकामात पे अल्फाज ये हैं कि अल्लाह वमा यशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, वो कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह फरमाएगा ए अहले बैत, ए मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, अब आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहते हैं। तो वो 14 कहेंगे हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरा। अज़ीज़ान गिरामी ये चाहना, देखिए इरादे और मशीयत में भी फर्क है। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाह रहा, इशारे कर करके आगे बढ़ रहा हूं। जो लोग पहुंच रहे हैं, इरादा इंटेंट, मशीयत विल, नहीं है सारा मजमा। कभी भी हम नहीं कहते कि इन अराद अल्लाह, मैं आऊंगा मजलिस में, इन अराद अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने इरादा किया तो आऊं, नहीं कहते इंशा अल्लाह। मशीयत इरादे से बालातर नहीं है मजमा। खुदा की कसम तवज्जो कर लीजिएगा, मशीयत इरादे से बालातर है। बड़े बड़े उलमा ने बहस की है। हम कभी नहीं कहते इन अराद अल्लाह, अल्लाह का इरादा हुआ तो, नहीं कहते इंशा अल्लाह। अगर अल्लाह की मशीयत हुई तो आऊंगा, अगर उसने चाहा तो आऊंगा, इंशा अल्लाह। अल्लाह कह रहा है ये वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं। इन 14 के पास मेरी मशीयत, ये मेरी मशीयत से एक पोर अलग नहीं होते, अभी भी मजमा नहीं है। ये 14 मेरी मशीयत के खिलाफ वे कदम नहीं उठाते। अब अगर सैयदा किसी के सलाम का जवाब न दे तो मानो ना मशीयत के हैं मुताबिक। मेरे मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरा। मशीयत के ऐन मुताबिक कदम उठाते हैं। इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, ए हुसैन अल्लाह की मशीयत यह है कि आप कुर्बानी पेश कीजिए। दीन नहीं बचेगा बगैर आपकी कुर्बानी के। इरादा नहीं है, मशीयत है। कौन बचाएंगे? सिर्फ हुसैन इब्न अली। अल्लाह जब जब अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी को अपॉइंट करेगा तो इन्हीं में से। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मशीयत परवरदिगार इन 14 के साथ है। अज़ीज़ान गिरामी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, अभी और दलील पेश करना चाह रहा हूं, अगर आप चलिए मेरे साथ। सूरह वाक़िआ की आयत को पेश कर रहा हूं जल्दी से कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मुझे आज अगर थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा तो मेरा साथ दीजिएगा, मुझे मुकम्मल करना, क्योंकि 2 ही मजालिस हैं कल और परसों में। मुझे मजमून को इस्मत के आज टॉपिक को मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। रफ्तार ज्यादा तो नहीं है? Am I talking too fast for you? Anyone following me? I do talk fast, I know. You know, I had the best ratings in my, when I was teaching in London यूनिवर्सिटी में, सबसे अच्छी रेटिंग्स मेरी थी। तो कहते थे किसी और प्रोफेसर, किसी की इतनी नहीं है जैसे आपकी, बस एक कंप्लेन है। मैंने कहा क्या कहेंगे? आप बहुत तेज बोलते हैं। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं तेज बोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सब लिखे। तो बच्चे बेचारे रिकॉर्ड करते थे जितने भी। तो मैं जानता हूं थोड़ा ये, अब जिस एज में आ गया मैं बदल नहीं सकता, आप ही को बदलना पड़ेगा। रफ्तार तेज कर लीजिए कानों की, मजमा चलेगा मेरे साथ।
بھئی میں جملے پیش کر رہا ہوں، خدا را میرا ساتھ دیجئے گا. سورہ واقعہ میں اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اس قرآن کو چھو نہیں سکتا سوائے ان کے جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے. میرے ترجمے پہ غور ہی نہیں کیا. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون نہیں، مطہرون، ہے پہ زیر نہیں ہے، زبر ہے. عزیزان کرام، مطہرون مفعول ہے، مطہر فاعل ہے. توجہ، اب سب مسلمانوں نے دیکھا بغیر وضو کے طہارت کے یعنی بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے، جبکہ اللہ فرما رہا لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے بس وہی قرآن کو چھو سکتے ہیں. ظاہری قرآن کو چھونے کے لیے وضو چاہیے، قرآن صامت کو مس کرنے کے لیے، اس لٹرل قرآن کتاب کو چھونے کے لیے، مس کرنے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے وضو چاہیے، اور قرآن ناطق تک پہنچنے کے لیے شجر پاک ہونے جائے. مطہرون کا لفظ ہے، جو پاک ہوں صرف وہی آئیں گے. دل پاک ہوگا تو آل محمد کی محبت اترے گی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. ایسا کہ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو مس کرنے کے لیے پاک ہستیوں کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کے لیے اللہ نے فرمایا ہو یہ تو آیت تطہیر کا مصداق ہے، تو پھر قرآن کو وہی سمجھائیں گے نا جو اتنے پاک ہوں جتنے کہ یہ 14. ایسا نہ ہو اوروں سے سمجھنے جائیں وہ کچھ اور سمجھا دیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ آئیے میں جلدی سے آیت کے بعد حدیث پڑھ دوں. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، یہ ایک ایک آیت پورے میری مجلس ہے، لیکن میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب آئیے، حبیب خدا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، کہ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان، میں چلیں لٹرل ترجمہ کر دیتا ہوں، انی بے شک میں، تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. عزیزان گرامی، شہید سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے جملہ لکھا ہے، جو امام جمعہ شیراز سے جن کو بم بلاسٹ میں اڑا دیا گیا تھا 80s میں، انہوں نے جملہ لکھا، کہا کہ رسول خدا نے جب کہا تھا نا 2 گراں قدر، تو ایسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں دکھائیں تھی، مجمع نہیں ہے. مرحوم شہید دستغیب نے کہا کہ رسول خدا نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں دکھائی تھی، کسبابتین، مجمع ہے. یہ اس انگلی کو جو انگوٹھے کے ساتھ کہتے ہیں سبابہ، اسے کہتے ہیں وسطیٰ، یہ جو اس کے ساتھ والی انگلی وسطیٰ. توجہ رہے، کئی مرتبہ جب 2 انگلیاں وی کا سائن بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں سبابتین، وسطیٰ، سبابہ اور وسطیٰ دونوں کو دکھا، کہتے ہیں 2 سبابہ کی انگلیاں. شہید دستغیب کہتے ہیں وی سائن نہیں بنایا تھا، پیغمبر نے ایسے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. 2 ہاتھوں کی 2 انگلیاں دکھائیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. کا سبابتین 2 یعنی برابر دکھایا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. انہما لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ جائیں. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں حوض کوثر پہ جا کے جدا ہو جائیں گے، نہیں، حوض کوثر تک ساتھ ہی آئیں گے، اس کے بعد بھی جدائی نہیں ہے. انہما اعلم منکما، پیغمبر اسلام کی حدیث بڑی طویل ہے، آپ نے فرمایا انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انہما اعلم منکم فلا تعلموہما، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. اب آئیے ذرا، سب مسلمان مانتے ہیں قرآن معصوم ہے، آپ لوگ تو چپ ہو گئے. قرآن پاک ہے، مسون ہے. مسون کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، معصوم نہیں کہتے. تو مسون یعنی خطاؤں سے پاک ہے، لغزشوں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے شیعہ سنی کہ بھئی ہم قرآن کریم پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کی آیت ہے. نہ باطل اس کے سامنے سے آتا ہے نہ پیچھے سے، نہ دونوں طرف سے قرآن میں کبھی باطل نہیں آتا. قرآن حق ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. دوبارہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، جو لوگ پہنچ جائیں، بس مجھے بزرگوں کی دعائیں چاہیے. حبیب خدا فرما رہے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم.
نہیں ہے بھی مجمع. آپ نے فرمایا انی تارکن, میں چھوڑے جا رہا ہوں, فیکم, تمہارے درمیان, الثقلین, دو گرا قدر چیزیں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت, اپنے اہل بیت. تو پتہ چل گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہے, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہے. لیکن چلیے گا میرے ساتھ, جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج ہدایت ہے, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہادی برحق. قرآن بھی ہادی, ہدی للمتقین, اہل بیت بھی ہادی. توجہ, نہ قرآن کے ساتھ باطل آتا ہے نہ اہل بیت کے ساتھ. قرآن خطاؤں سے پاک, لا ریب فی, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو اہل بیت جو وارث قرآن نے ان میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا. اسی لیے معصوم نے فرمایا شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. ابھی بھی نہیں پہنچے, نہ جانے کون شک سے اور کون بستر رسالت پہ یقین سے. اب پہنچ گئے صدرہ کہ ایک حدیث میں اتنی باریکی ہے. چھٹے امام کی ایک حدیث میں, خدا کی قسم, پوری شب ہجرت کو امام نے ایک جملے میں سمو دیا, سارا معاملہ حل کیا. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے, اور جو نہیں پہنچے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اس حدیث سے ثابت, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت. سارے سننے والے صحابہ عرب تھے, کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ, آپ فرما رہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. کتاب چھوڑے, کتاب قرآن نہیں, کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن یعنی جو سنایا, کتاب یعنی جو لکھی. کسی نے نہیں کہا کتاب ہے کہاں. اس کا مطلب ہے کتاب چھوڑ کے گئے, انہیں بھی پتا تھا علی کے پاس ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے کہ خبردار کوئی نہ کہ کتاب نہیں تھی. یہ اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی گئی, اس نے جمع کر لیا, اس نے, کسی اور نے. جب بھی کوئی ایسی بات ہو نا جب محمد و علی علیہ السلام کو نگیٹ کیا جائے, سمجھ لیں ان کا حق چرایا جا رہا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. عزیزان گرامی, اس حدیث ثقلین سے بھی ثابت کہ قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث. کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی لوگوں کے لیے مجھے جلدی جلدی وضاحت کرنا ہوگی. عزیزان گرامی, ولایت کے لیے شرط یہ ہے معصوم ہو. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. توجہ بھئی, مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. قرآن میراث, اہل بیت وارث. عزیزان گرامی, میرا سوال فوراً جواب نہ دیجیے گا, خدا نہ غلط نہ ہو جائے. عزیزان گرامی, وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ جس نے بھی پہلے جواب دیا صحیح جواب دیا. مثال کے طور پہ یہ مائک میراث ہے, میں کلیم نہیں ڈال رہا ہوں. یہ مائک میراث, میں وارث. وارث کا مقام زیادہ ہوتا ہے میراث. ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے اندر لوگ کہتے ہیں قرآن پہ کوئی کتاب نہ رکھنا. کیوں؟ کہ بھئی ایسا ہے جیسے تم نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا. تو خبردار, ہمارے اہل سنت بھائی بہت زیادہ اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ خبردار کسی بھی کتاب کو قرآن پہ نہ رکھنا. جب قرآن پہ, میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا تو وارث قرآن پہ کیسے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ اور سوائے مولا علی کے کسی نے نہیں کہا یہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. میرے جملے پہنچ رہے جانے کے رہا. آپ نے فرمایا میں قرآن ناطق ہوں, I am the talking قرآن. اگر قرآن کو اصلی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو, علی کو دیکھو, سیدہ کو دیکھو, حسن کو دیکھو, حسین کو دیکھو. اور انہیں لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھو. قرآن میں بہت خوبصورت انداز ہے. اب ایک اور آیت سن لیجیے سورہ اسراء کی, ابھی بھی پڑھوں نا, چلیں گے. تو اس میں حدیث ثقلین میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھے نا نہیں میرے پاس ایک ہے تو سمجھ جائے دونوں ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا میں تو قرآن حفظ کر رکھا, قرآن ہے, تم کیسے کہہ سکتے ہو نہیں اہل بیت کو نہیں مانتا؟ نہیں ہے مجمع. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا یہ حدیث کہنے پہ. المحجۃ البیضاء میں بھی ہے اور امام غزالی نے بھی اپنی احیاء العلوم کے اندر لکھا. بڑی بڑی کتابوں میں فیض کاشانی, بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے حدیث کو لکھا. رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم,
قرآن کے کئی ایسے تلاوت کرنے والے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. قرآن کئی ایسے پڑھنے والے جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. پروردگارہ ہم نے کہیں غلط تو نہیں سن لیا؟ قرآن نہ پڑھنے والے ہوں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہو؟ نہیں، حبیب خدا فرما رہے ہیں کئی قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھ بھی قرآن رہا، قرآن اسی پہ لعنت کر رہا. تو کون ہے جن پہ قرآن لعنت؟ جو علی کو چھوڑ دے اور قرآن کو پڑھے. قرآن کہتے تجھ پہ لعنت، تو نے میرے وارث کو چھوڑ دیا. میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں ولایت. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ولایت جن کے پاس ہے ان کی عصمت ثابت ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. ابھی آپ سلامت رہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کی آیت میں نے کہا تھا آخری آیت، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنی دیر اور رہیں گے، سن لیجئے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اسی کی تشریح کروں گا، تفسیر کروں گا، اور اسی سے ایک اور مرتبہ عصمت ثابت کر کے دکھاؤں گا. بس مولا مجھے یہ طاقت دے کہ میں اس موضوع کو مکمل کر لوں. ان ھذا القرآن یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، بس ہدایت کرتا ہے نہیں، للتی ہی اقوم، سب سے سیدھے راستے کی طرف. سیدھے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ میں سیدھے راستے پہ رکھ. گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ، یہ اسٹریٹ پاتھ. اسٹریٹ پاتھ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ شارٹ کٹ ہمیشہ ٹیڑھے راستے پہ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، خدا را توجہ کر لیجئے گا. سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کوئی پوچھے کہاں جانا کا، بالکل سیدھے چلے جائیے. کہا کوئی گائیڈنس، کوئی مینیول دے دیجئے، کوئی روڈ میپ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ بتا تو رہا ہوں بالکل سیدھے. کہ پھر بھی کچھ تو بتائیے نا کہ میں جاؤں کیسے؟ بس سیدھا راستہ ہے، جانا کہاں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے. دو طریقے ہیں ہدایت کے، ایک ہے اراعت و منطق کے روح سے، بیسڈ آن لاجک. دو طریقے ہیں. اب آپ لوگوں نے جو اب سنے یا نہ سنے میں پڑھ کے مکمل کروں گا. اراعت الطریق و ایصال الی المطلوب. بیسڈ آن لاجک there are two ways of guiding anyone. اراعت الطریق showing them the path. ایصال الی المطلوب to take them to the destination. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. You either guide them or you take them to the destination. کوئی کہے مثال کے طور پہ یہاں سے آپ نے ایجیکس سے نکلنا ہے، پکنگ جانا ہے، یا مجھے زیادہ محلوں کے نام نہیں یاد ہیں، برمپٹن جانا ہے، تو آپ بتائیں گے بھی آپ اراعت الطریق یہاں سے نکلیں گے، رائٹ موڑ جائیے گا، 401 لے لیجئے گا، ایسے چلتے چلے جائیں گے، ویسٹ کی طرف جائیے، آپ برمپٹن پہنچ جائیں گے. جو تھوڑا بہت مجھے آتا تھا. یہ ایسے کہتے ہیں اراعت الطریق کہ بھئی آپ راستہ دکھا دیں. دوسرا کہ بھی میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچا دوں گا. میں بھی برمپٹن کا قاصد ہوں، میرا بھی مقصد ڈیسٹینیشن جو ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ دیکھیں جب سیدھا راستہ ہے تو گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے راستہ سیدھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے، اس نے کہا اراعت الطریق، راستہ بھی دکھاؤں گا قرآن کے ذریعے. قرآن پڑھو گے تو راستہ ملتا جائے گا. جنت میں جانا ایسے، اور مقصد تک پہنچانے کے لیے ہادی بھی بھیجوں گا. وہ تمہیں جنت میں جا رہے، پیچھے چلتے جاؤ. تو اب پتہ چلا ایسوں کے پیچھے چلو جو جنت لے جائیں، راستے میں دھکا نہ دے جائیں. بھئی میں پہنچا نہیں پایا. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے ان جملوں پہ غور کر لیجئے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے سب نیک نہیں تھے، گنہگار بھی تھے. There were many sinful people with Moses علیہ السلام, but they all made it across. ان سب نے سمندر پار کرے. کیوں؟ ہادی صحیح تھا. فرعون کے ساتھ چلنے والے سب برے نہیں تھے، نیک بھی تھے، سب ڈوب گئے. ہادی بدبخت تھا، ہادی گمراہ تھا. کیا کیا؟ سب کو ڈبو دیا. اب پتہ چلا اپنے سے زیادہ ہادی پہ توجہ کرو. صحیح کے پیچھے چلو گے خود ہی اصلاح ہوگی، برا کے پیچھے چلو گے اچھے بھی رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب میرے جملے پہنچ گئے.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ عزیزان گرامی، ہادی برحق سرور کائنات نے فرمایا کہ میرے بعد علی کے پیچھے چلتے رہنا۔ اے عمار، اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، اذا سلکا اصحابی، یعنی میرے سارے صحابہ، سلک یعنی چلے جائیں، فی وادن، ایک وادی میں، اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں، عمار اس وادی میں چلے جائیے گا جہاں علی اکیلے جائیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ جناب عمار 93 مولا سے بہت بڑے تھے ایج میں، 30 ایئرز اولڈر تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا میں بوڑھا ہو کے اس جوان کے پیچھے جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے کہا، کوئی اور دلیل بھی ہے؟ کہا علی مع الحق والحق مع علی۔ جناب عمار کہتے ہیں سرور کائنات نے فرمایا عمار جب کوئی بھی پوچھے تو کہنا محمد مصطفیٰ نے کہا تھا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر جناب عمار کہتے ہیں رسول خدا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، علی کو ادھر نہیں جہاں حق جائے۔ آپ کی زبان میں کو پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے، وہ علی کی پیروی کرے۔ جب حق علی کے پیچھے جا رہا ہے تو تیرا میرا علی کے بغیر گزارا کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے گرہ، میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ ولایت کے لیے شرط ہے عصمت، اور تمام مسلمان نے دیکھے بات کہہ دی، اور آپ لوگوں نے اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی۔ اتنا بھی انسان کو یعنی ڈیسائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے صحابہ کے معاملے میں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ گئے نہیں؟ سارے مسلمان متفق ہیں، everyone unanimously agrees upon the concept that the companions of the Holy Prophet are fallible. They are not infallible. وہ معصوم نہیں، اور جو معصوم نہیں ہوتا اس سے گناہ ہو سکتا، اور ہوئے بھی ہیں۔ قاتل بھی صحابی مل جائے گا، مقتول بھی صحابی مل جائے گا۔ یہاں پاکستانی بیٹھے، کوئی ہاتھ دکھا دے بھائی۔ پاکستان سیاست وغیرہ کو تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، ہمارا تو مشغلہ ہی سیاست۔ تو پاکستان میں نا 2 سیاستدان گزرے ہیں، جنرل ضیاء اور ذوالفقار علی بھٹو، ایسے ہی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہو گئے تھے، ایک نے دوسرے کو پھانسی دے دی۔ اب تو جو ضیاء کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب غلط ہے، جو بھٹو صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں ضیاء غلط۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ دونوں ہی رضی اللہ۔ اب شاید پہنچ گئے لوگ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، جو نہیں پہنچے خدا را۔ اتنی سیاست صبح شام پڑھتے ہیں، تھوڑے سے تو توجہ کر لیں۔ عزیزان گرامی، جب 20th سینچری میں قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے تو 1400 سال پہلے سارے قاتل و مقتول رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جملے پہنچ گئے میرے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں لوگ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح نہیں ہیں، تو پھر جب کربلا کا معاملہ تھا تو پھر کیوں کہنے لگتے 2 شہزادے؟ نہ جانے عزیزان گرامی، یہ تمام معاملات کے اندر اہل بیت ہی کے معاملے میں لوگ نیوٹرل کیوں ہو جاتے ہیں؟ خدا را اہل بیت کے معاملے میں نیوٹرل نہ رہیں۔ امت تب تک صحیح ہے جب تک اہل بیت کے ساتھ ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں نیوٹرل ہوں گے، بس سمجھ لیں باطل پہ آ گئے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے۔ میں آج یقین مانی اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا مختصر کروں۔ عزیزان گرامی، ولایت کے لیے کنڈیشن نمبر 1 عصمت ہے۔ علم ہے اور کنڈیشنز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی کنڈیشن یاد رہے نہ رہے، اگر بچے بس یہ ایک شرط یاد رکھ لیں، کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، حجت اللہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو، انفیلیبل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی معصومین علیہ السلام ہی کو ولایت دیتا ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اللہ صرف اور صرف انتخاب کرتا ہے تو پاک ہستیوں کا۔ بس بھئی آخری ایام ہیں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے درخواست کی کہ ہم ہر سال تفصیل سے آپ کے مصائب جناب عباس پہ سنتے ہیں، اگر ہو سکے تو حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھ دیں۔ کچھ نوجوانوں نے بھی کہا، کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اس سال ابھی تک آپ نے
متعدد روایات پڑھی لیکن تفصیل سے جناب عباس کے مصائب نہیں پڑھے. اب میں بھی جانتا ہوں کہ 40 آ چکا. 40 پہ سب سے بڑی یاد جناب زینب کی جناب سید الشہداء کے بعد حضرت عباس کی ہے. آج میں جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں سے میں نے مصائب کو کل روکا تھا وہیں سے جاری رکھوں. جب بشیر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا نا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، مسلمانوں نے ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا ہے. نہیں کہا مدینے والو، کہا یثرب والو، یعنی جس نبی کی وجہ سے کہا تھا نا مدینۃ النبی، اسی نبی کے نواسے کو کلمہ گو نے مار دیا. عزیزان گرامی بس یہ جملہ سنا جناب ام البنین نے. مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر جناب ام البنین کا تھا، مولا علی کا گھر تھا جہاں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھی. بس بی بی نے سنا فوراً آواز دی فاضل مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا. جیسے ہی مسجد میں آئیں آواز دے کے سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمۃ الزہرا کے دل کے چین حسین. عزیزان گرامی بی بی نے ایک سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہیں کر سکا؟ تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے. بی بی نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کر کہا بشیر آپ عباس کو جانتے نہیں ہوں گے، بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنے بیٹے عباس کو خود دیکھا ہے 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتے. میں کیسے مان لوں عباس کے سر میں گرز لگا وہ گرز کو روک نہیں سکا. اب بشیر کو جب پتا چلا نا یہ بی بی بہت بڑی مخدرہ ہیں بڑے ادب سے عرض کیا جانتے تھے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے. بڑے ادب سے کہا بشیر نے بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. یہ جملہ سنا جناب ام البنین نے، بی بی زمین پہ گر گئیں، سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی کہتی جاتی واہ عباسا، اردو میں کہوں ہائے عباس ہائے عباس. ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا بی بی آپ سے کون سی بات برداشت نہیں ہوئی؟ کہ بشیر تو نے کہا عباس کے سر میں گرز لگا تھا اور عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے. بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی سوار کے ہاتھ نہ ہو اور وہ زمین پہ گرے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا تھا. وفی صدر ہی سہام، روایت میں ہے کہ مولا کے سینے میں تیر تھے. اب میں مجھے معاف کر دیجئے گا، جانتے ہیں سر میں گرز مارا جس آدمی نے کیوں مارا؟ حکیم ابن طفیل نے اس نے بازو قلم کیا پھر سر میں گرز مارا. پوچھا کیوں؟ کہ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تو عباس کے ہاتھ نہیں تھے کہ تیر نکال سکتے. عباس نے سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا اور ایک مرتبہ تیر کو کھینچا. جیسے ہی کھینچا عباس کے سر سے خول گر گیا. اب جناب عباس کے سر پہ وہ لوہے کا آرمر نہیں تھا، وہ خول نہیں تھا. کہ جب عباس کے سر پہ خول نہیں تھا تو میں نے فوراً سر میں گرز مارا. بس گرز کا لگنا تھا، مولا عباس نے آواز دی مولا میری مدد کو آئیے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب ام البنین بلند آواز سے رونے لگیں، بس پھر مجھے چند جملوں کو پڑھنا ہے۔ بی بی نے آواز دی، فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بی بی آئیں اور ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، بلند آواز سے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے۔ پھر ایک مرتبہ کہا بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ میں جو روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، جانتے ہیں کوفے میں جب جناب عباس علیہ السلام اور سارے شہداء کے سر آئے نا تو سب کے سر نیزوں پہ تھے۔ روایت ہے مسلم گچکار کی، ایک آدمی ہے مسلمان ہے، نام اس کا مسلم تھا، اس نے دیکھا، میں نے دیکھا نیزوں پہ سر آ رہے ہیں، سب کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ آگے بڑھا، میں سارے سروں کو دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھا ایک سر ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ میں نے سوال کیا، وہ جو سوار تھا اس سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا عباس کا سر ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں شمر ہوں۔ کہا یہ بتا یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہے؟ کہا ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی سر کو بلند کرنے کی، لیکن ایک تو سر میں گرز مارے گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اور جب بھی ہم بلند کرنا چاہتے تھے یہ سر بلند نہیں ہوتا تھا۔ کہ وہ جو سامنے قیدی ہم نے اس سے پوچھا یہ سر بلند کیوں نہیں ہوتا؟ قیدی نے کہا میرے چچا عباس میری پھپھیوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تمام کر رہا ہوں حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب۔ مسلم گچکار کہتا ہے میں نے دیکھا وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا تھا، پیشانی پہ نور تھا، آنکھیں بند تھیں۔ کہا نہ جانے کتنا مظلوم سر ہے، وہاں پہ بھی آنکھیں بند ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بعض روایات میں ہے کہ ایک مقام پہ جناب زینب کبریٰ نے خود آواز دی مولا حسین کو، بھیا آنکھوں کو کھول لیجئے، بھیا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں شرابی کے دربار میں جانے لگی ہوں، بھیا دیکھیے میں کیسے جا رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا، آپ نے 2 مہینے مسلسل گریہ کیا ہے، اب آخری ایام ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ تھک گئے ہوں گے نا رو رو کے، زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا بی بی ام البنین سے، بی بی جناب زینب حرم رسول خدا میں پہنچ گئی ہیں۔ مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں جناب ام البنین نے آواز دی، بیٹا مجھے فوراً روضہ رسول پہ لے چلو، میں جناب زینب کبریٰ کو مولا حسین کا پرسہ دوں گی۔ جیسے ہی جناب ام البنین آئی، جناب زینب کبریٰ کو گلے لگا کے کہا بی بی مولا حسین کا پرسہ قبول فرمائیے۔ جناب زینب نے ماں کو گلے لگایا، بلند آواز سے کہا اماں عباس کا پرسہ قبول فرمائیے۔ آغا اشتہاردی نے لکھا جناب ام البنین نے کہا بی بی مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دیجئے، میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان، میں کسی کا پرسہ نہیں لوں گی، صرف میرے مولا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا اس وقت ہمارے زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ملینز کے حساب سے زائرین اس وقت مشی کر رہے ہیں۔ پروردگارا ہزاروں شاید لاکھوں پاکستانی زائرین اس سال نہیں جا پائے، ہمارے 80% زائرین غریب ہیں جو بائی روڈ جاتے ہیں، بڑی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خدا کی قسم میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ راستے میں سے جو تبرک ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ کہہ کے آتے ہیں میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، باقی مولا ضامن ہے۔ پروردگارہ ہمارے ان زائرین کو بار بار زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کی اسیری کا،
زائرین کی عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ کربلا و نجف کی، شام کے روزوں کی، ایران کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بھائی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ آپ جانتے ہیں نا، ہر زیارت پہ مستحب ہے سفید لباس میں جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ، غسل کر کے جاؤ، لیکن جب حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آؤ تو سیاہ لباس میں آؤ، جن کپڑوں میں آئے ہو اسی میں زیارت پہ جاؤ۔ کیوں؟ شاید وہ جو پہلی بی بی آئی تھی ان کے برقعے پہ بہت خاک تھی، جو شام سے چل کے آئی تھی، سلام اس امام پہ جو جلے ہوئے امامہ، اور لباس ایسا لے کے آئے، بابا ہم آ گئے ہیں۔ جناب زینب بار بار کہتی بھیا ہم شام سے آ گئے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا ہمارے تمام زائرین کی زیارت قبول فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے برادران بڑی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں بڑی امام بارگاہ نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی حاجات قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار اہل بیت علیہ السلام کی، خاص طور سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ، جوانوں کو لمبی زندگی عنایت فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے بہت سے بے گناہ مختلف زندانوں میں اس وقت قید ہیں، سب کو جناب زینب کی اسیری کے صدقے میں، جناب سکینہ کی اسیری کے صدقے میں رہائی کی خبر عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔